فی ہی اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات روشن، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم ہے، ومن جو دخلہ داخل ہوا اس میں کعبہ میں، کانا ہو گیا آمنن امن والا۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ کیا روشن نشانیاں ہیں کعبہ میں؟ ایک تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس کو صحرا میں آباد کیا، بالکل بیابان تھا، اللہ نے اس بیابان کو آباد کر دیا۔ کوئی صحرا ایسا آباد نہیں ہو سکتا جیسا کہ اللہ نے کعبے کی برکت سے اس کو کیا۔ آپ دیکھیے کہ وہاں پر کوئی نخلستان وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا جب اماں ہاجر کو چھوڑ کر آئے ابراہیم علیہ السلام، مگر اللہ رب کریم نے وہاں پوری قوم لا کر آباد کر دی، اور تب سے یہ آباد ہے اور یہ شہر ہے باقاعدہ۔ ٹھیک، پھر اللہ رب کریم نے وہاں پر آب زمزم کا سلسلہ جاری کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے نشانی ہے، کیونکہ پانی کا کوئی بھی سوتا ہو نا کبھی نہ کبھی خشک ہو جاتا ہے، اور صحرا میں تو جلدی ہوتے ہیں۔ صحراؤں میں نخلستان کی آبادی کا انحصار پانیوں کے ذخیروں پر ہوتا ہے۔ جتنا عرصہ پانی کا ذخیرہ چلتا رہتا ہے اتنا عرصہ نخلستان آباد رہتا ہے، اور جب وہ پانی کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو وہاں سے صحرا کے لوگ کوچ کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور نخلستان ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آب زمزم جو ہے وہ جب سے جاری ہوا ختم نہیں ہوا۔ یہ اپنے ایک جو ہے نا اپنے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے، اور آب زمزم کا ذخیرہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونا، تو یہ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر وہاں آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو پھلوں سے رزق دیا، جو فراوانی دی، وہ بھی نشانی ہے۔ پھر امن بھی ایک نشانی تھا، وہ امن بھی ایک نشانی تھا کہ آپ دیکھیے کہ سارے علاقوں میں جنگیں ہوتی تھیں اور مکہ والے امن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے سورہ قریش میں کہا نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، کہ اللہ نے بھوک میں کھلایا، صحرا میں بیٹھے ہیں پھر بھی کھانا دیا اور بہترین دیا، اور ایسی حالت میں کہ پورا عرب بدامنی کا شکار تھا۔ کئی قبیلے تھے ان کا پیشہ ہی ڈاکہ زنی تھا باقاعدہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کی دشمنیاں تھی نسلی وہ بھی چلتی رہتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں نا تو اوس اور خزرج کی دشمنی ختم کرائی آپ نے، مسلمان ہوئے تو دشمنی ختم ہوئی۔ تو یہ دشمنی 100 سال سے چل رہی تھی، جنگ بواث 100 سال چلی، تاریخ ہے کہانی نہیں ہے، اور 101ویں سال میں یہ مسلمان ہو گئے اور جنگ رک گئی۔ 100 سال سے حرام مہینوں میں رک جاتے تھے، حج کے مہینوں میں، اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ 100 ایئرز، ایک سینچری، ایک صدی، کہنے کی بات ہے۔ کنگال ہو گئے تھے، تبھی تو اتنے قرض دار ہو گئے تھے، خوشحال لوگ تھے۔ یہ یہودیوں کے قرضوں میں پھنس گئے جنگ کے لیے، سود پر قرضے لے لے کر۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جان چھڑائی ان کی اس مصیبت سے۔ ان کی جنگیں ایسے چلتی تھیں، مگر اس حالت میں مکہ میں کوئی نہیں لڑتا تھا، مکہ میں کوئی نہیں لڑتا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی ایک فضیلت اللہ نے ان کو دی نا، تو اللہ نے کہا یہ بھی نشانی ہے، میں نے ان کو امن دیا، یہ بھی نشانی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم۔ اب یہاں دو مفہوم ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ یہ ابراہیم کی عبادت کی جگہ ہے، کہ یہ کعبہ وہ گھر ہے جہاں ابراہیم عبادت کے لیے آیا کرتے تھے، اور یا پھر اس سے مراد وہ مقام ابراہیم ہے جو کعبے میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان، اسے بھی تو مقام ابراہیم کہتے ہیں نا، کہ اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم کی نشانی موجود ہے۔ دونوں سے مفہوم ایک ہی حاصل ہوتا ہے کہ یہ گھر تو ابراہیم کا بنایا ہوا ہے، تم اس گھر سے نفرت کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تو تمہارے جد امجد ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے، ابراہیم نے اسے تعمیر کیا، ابراہیم یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ گھر جو ہے اس میں ابراہیم کی نشانی بھی ہے، ان کا نقش قدم بھی موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس نشانی کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو، کعبہ جو ہے بذات خود ایک یادگار ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ ہے جس کے اوپر آج جو ہے وہ کعبہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے طریقے پر
بنیادوں پر ہے کعبہ اصل میں موجود. نقشہ تو جس وقت قریش نے بنایا تھا تو پھر اس طرح بنا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا تھا تو جو آج کھلا حصہ ہے نا ختیم، وہ بھی اندر تھا. تو جب قریش نے تعمیر کیا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو میٹیریل کم پڑ گیا، تو پھر انہوں نے اتنی جگہ چھوڑ کر تو نشان زد کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عائشہ سے کہ عائشہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کعبے کی تعمیر کو کھیل بنا لیں گے تو میں اس کعبے کو گرا کر تو ابراہیم کے نقشے پر پورا کر دیتا. اور ایک اور چینج کیا نا جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں، کعبے کا دروازہ تھوڑا اونچا ہے نا، یہ عربوں نے کیا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں ایسے نہیں تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ یہ جو تمہاری قوم نے کہا، قوم تو آپ کی بھی تھی، رنج کی یا سختی کی ناراضگی کی وجہ سے، ناپسندیدگی کی وجہ سے کہا کہ تمہاری قوم نے یہ جو دروازہ اونچا بنایا نا یہ اور اس پہ تالا لگایا، یہ اس لیے لگایا کہ کوئی ان کی مرضی کے بغیر اندر نہ جا سکے. تو اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کعبے کی تعمیر کو کھیل بنا لیں گے تو میں اس کعبے کو گرا کر اس سے پھر اسی نقشے پر بناتا جو ابراہیم علیہ السلام کا جو خالی حصہ رہ گیا ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کر دیتا اور دروازہ نیچے لے آتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ابراہیم کے نقشے پر بناتا. میں اس کی وضاحت کر رہی ہوں کہ ابراہیم کے نقشے پر بنانے سے مراد کہ حتیم کا حصہ جو کھلا رہ گیا وہ بھی بیچ میں ڈال دیتے کمرے کے اور دروازہ واپس زمین سے ملا دیتے. اسی لیے تو آپ نے دیکھا کعبے کا دروازہ اونچا ہوتا ہے. پھر تو آ جا سکتے تھے. اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رہ گیا تو عام لوگوں کے لیے بھی موقع مل گیا، نہیں تو عام لوگ اندر کہاں جا سکتے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو جو تھے نا یہ ان کے بیٹے حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسما، ان کے بیٹے عبداللہ، انہوں نے جب بغاوت کی تھی تو انہوں نے پھر کعبے پر قبضہ کر لیا، حکومت قائم کی. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ کعبے کی گرا کر نئی تعمیر کروائی تھی اسی طرح سے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. پھر بعد میں امویوں نے دوبارہ تعمیر کرنی پڑی، کریک پڑ گیا تھا دیوار میں. تو جب دوبارہ تعمیر کی تو پھر عربوں کے نقشے پر بنائی. تو جو تعمیریں ہوتی نہیں بدلتا رہا. اب پھر فائنل جو تعمیر ہوئی تو اسے پھر جو ہے وہ اسی عربوں کے نقشے پر بنا دیا گیا. تو اس میں بلا شک و شبہ اللہ کی یہ حکمت ہے اور ہم پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ اگر اس جو ابراہیم علیہ السلام کا نشان ہے اس کے اوپر پورا بنا دیتے، کیونکہ بھی میٹیریل کی وجہ سے نہیں بنایا گیا تھوڑا، اب تو میٹیریل کی کوئی کمی نہیں ہے. اب تو انہوں نے ویسے ہی عربوں کے نقشے پر بنایا. ان کی نیت و ارادہ حکمرانوں کا کیا ہے وہ تو حکمران ہی جانتے ہوں گے، مگر ہم عام لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ ہم اندر تو نہیں جا سکتے تو ہم حتیم میں نفل پڑھ لیتے، تو اس سے وہی اجر ملتا ہے جو کعبے کے عین کمرے کے اندر پڑھنے سے ملے گا. تو اس طرح خواہش پوری ہو جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا مقام، ابراہیم علیہ السلام کا اپنا جو ہے عبادت گاہ، تو اللہ رب کریم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابراہیم کی عبادت گاہ ہے، ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا، ابراہیم یہاں عبادت کرتے تھے، ہر سال پھر حج کے لیے آتے رہے. تو تمہیں پھر مقام ابراہیم کے ساتھ، یعنی اس جگہ کے ساتھ، اگر مقام ابراہیم کی عبادت گاہ لی جائے تو پورا کعبہ ہی مقام ابراہیم ہو گیا نا. تو اس مقام کے ساتھ تمہیں کس قسم کا تعصب ہے، کس قسم کی نفرت ہے. اور اگر وہ مقام ابراہیم لیا جائے جو ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے تو بھی بات وہی ہو جاتی ہے کہ یہ نشانی چھوڑی گئی اس بات کی دلیل کے طور پر کہ اس گھر کو ابراہیم نے بنایا تھا علیہ السلام. تو وہ تمہارے جد امجد ہیں، تم ان کے فالوور ہونے کے دعوے دار ہو، ان کی اولاد بھی ہو، تو پھر تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی بنائی اس عبادت گاہ سے اتنی دشمنی کس بات کی ہے؟ وَمَن دَخَلَهُ، جو اس میں داخل ہو گیا، کانا آمنن، وہ امن والا ہو گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے عرب، یہ جاہل تھے، مشرک تھے، مگر کعبے کی حرمت کا خیال کرتے تھے. اور حج کے دنوں میں جب کوئی آتا تھا نا تو قبیلے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، جنگیں ہو رہی تھی جیسے اوس و خزرج کے لوگ ہی. میں نے آپ کو بتایا نا 100 سال لڑتے رہے، تو حج کے مہینوں میں جنگ بند کر دیتے تھے. تو پھر حج پر آتے تھے ان کے افراد، اوس کے بھی آتے تھے، خزرج کے بھی آتے تھے، تو پھر کعبے میں آ کر، مکہ میں آ کر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. حالانکہ جنگ لڑ رہے تھے تو کوئی کسی کے بیٹے کا قاتل تو کوئی کسی کے باپ کا قاتل، جنگوں میں تو یہی ہوتا ہے، مگر کعبے کے اندر کوئی کسی کو ٹچ بھی نہیں کرتا تھا. پھر وہاں سے جب واپس آ جاتے تھے پھر نئے سرے سے جنگ شروع کر دیتے تھے. تو اللہ نے کہا جو کعبے میں آیا امن والا ہو گیا. یہ اتنی بڑی تم علامت نہیں دیکھ رہے کہ کعبے کی ایسی حرمت اللہ نے دلوں میں ڈال دی. اور پھر ایک نشانی تو انہوں نے تھوڑے سال پہلے ہی دیکھی تھی. کون سی؟ 61 سال تقریباً آپ کہہ لیں. جی، ابرہا کے لشکر کا جو حال ہوا وہ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دیکھی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ کی عمر تقریباً 51 یا 52 سال تھی.
تو یعنی انہوں نے 51-52 سال پہلے 50 ایئرز بیک ان لوگوں نے اتنی بڑی نشانی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھی. مکہ والوں نے بھی دیکھی اور ظاہر مدینہ والوں نے اس طرح دیکھی تو نہیں، لیکن اسی وقت کی بات تھی، پتہ تو چلی نا سب کو. لوگ ہاتھیوں کی لاشیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک دن میں غائب ہو گئی ہوں گی؟ لوگ دیکھنے آتے رہے، جا کے بتاتے رہے. تو اتنی بڑی نشانی بھی تم نے دیکھی کہ اللہ نے اپنے گھر کے بچاؤ کے لیے اتنا بڑا کام کیا، تو یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے چرند پرندوں کو اپنے حکم پر چلا لینا، پھر بھی تم نہیں مانتے. تو یہ تو پھر بات یہ ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے. وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حِجُّ حج کرنا، البیتی اس گھر کا، من جو استطاعت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راستے کا. اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے، ہر اس بندے پر جو اس گھر تک پہنچنے کا ذریعہ رکھتا ہو، اس گھر تک پہنچنے کی قوت رکھتا ہو. تو اللہ رب کریم نے کہا کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ حج جو ہے وہ بیت اللہ کا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا نا، پھر اس کی تفصیل بھی آئے گی آگے. ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے سب کو انوائٹ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے حج بھی کیا اس کا، اور اسماعیل علیہ السلام نے. اور انہی کے شعار کو، جو ان کا طریقہ تھا، جو ان کا حج کا انداز تھا، اسی کو ہمارے لیے آج مناسک حج قرار دیا گیا، کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. تو اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اسی گھر کو حج کا مرکز بنایا گیا ہے، اور ہر وہ بندہ جو پہنچنے کا ذریعہ رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس ذرائع ہوں، تو وہ اس کا حج کرے. تو حج کی فرضیت کے لیے پھر شرط کیا ہے؟ اتنے پیسے پاس ہونا کہ آپ ایٹ لیسٹ حج کا سامان کر سکے، کرایہ وغیرہ دے سکے. اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے تو اس پر حج پھر فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ بھی اللہ دلیل لا دیں کہ حج ہر دور میں کعبے ہی کا رہا ہے. بیت المقدس کا حج نہیں کیا گیا، حج کعبے کا ہی کیا گیا. تو اللہ فرما دیں کہ یہ بھی دلیل ہے، تم یہ جانتے ہو. ومن کفر جو انکار کرے، فإن تو بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہانوں سے. جو انکار کر دے یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی، اللہ سارے اہل عالم سے بے نیاز ہے. تمہارے حج کرنے سے میری شوقت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا حج تمہارے ایمان میں برکت کا باعث بنے گا. اب یہاں پر انکار یا تو حج سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو حج کے حکم سے انکار کر دے تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. یا پھر کعبے کو قبلہ ماننے سے انکار بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بیت اللہ کو قبلہ ماننے سے انکار کر دے تو تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے سے اللہ کی حکومت میں بڑھوتری نہیں آتی. اللہ تو ہے ہی بڑا، وہ ہمارے لیے باعث مغفرت اور باعث رحمت اور دعاؤں کی قبولیت وغیرہ کا سبب بنتا ہے. تو لہٰذا اللہ فرما دیں اگر تم ان ساری دلیلوں کے بعد بھی کعبے کو قبلہ نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. میں نے عبادت کا حکم اس لیے دیا کہ تمہیں تقویت ملتی رہے، تمہارے اندر قوت آتی رہے. کل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے، اللہ اس پر ما جو تعملون تم عمل کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بحث میں وقت ضائع مت کریں. اصل میں یہاں پیغام یہی دیا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، اللہ تمہارے اعمال پر خود گواہ ہے. مفہوم کیا ہے کہ آپ ان سے بحث میں وقت ضائع مت کریں. انہوں نے نہیں ماننا، یہ جو مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی کعبہ قبلہ نہیں ہے، وہ تو بیت المقدس ہے، اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہانیاں بنا رہے ہیں نا. ان بحثوں سے کچھ نہیں نکلنا. دلیل ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے، اس دلیل کے بعد بھی اگر وہ بحث کرتے ہی جائیں تو ان سے صرف اتنا کہیں کہ اہل کتاب تم لوگ کیوں نافرمانی کر رہے ہو جبکہ تم بخوبی جانتے ہو کہ اللہ کے احکامات یہی ہیں. اب اگر تم جاننے کے بعد اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہو تو یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، وہ خود فیصلہ کر لے گا تمہارا. یعنی کہ جب کوئی دلیل کے بعد بھی نہ مانے تو پھر پڑھانے سکھانے والوں کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. دلیل ہم نے دے دی ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. دل چاہے مان لو، دل نہ چاہے نہ مانو، تم جانو اور اللہ جانے. ہم صرف پیغام پہنچانے والے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا ذمہ صرف یہ ہے کہ بات کو کھول کر پہنچا دیں، باقی مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی. کل فرما دیجئے
یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، جو ایمان لایا، تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو، عوجن، ٹیرا پن، وانتم، اور تم، شہداء، گواہ ہو خود۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تمہارا حال یہ ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے پوری کوشش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن پیدا کر دینے کی، اسے بھٹکا دینے کی، حالانکہ تم تو خود گواہ بنائے گئے ہو۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کعبے کو قبلہ نہیں مان رہے اور یہ جو حلال و حرام کی بحثیں نکال رہے ہیں، غلطی سے نہیں نکال رہے، معصومیت سے نہیں نکال رہے، یہ لوگوں کو دین سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ایمان لے آتا ہے اس کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ تبغونہ، ابتغاء سے ہے نا، یبتغونہ پیچھے پڑے نا آپ نے لفظ یبتغونہ، یہ وہی ہے ابتغاء۔ ابتغاء کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا، پوری کوشش کرنا، کسی خواہش کو پانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا۔ کہ ان کا دماغ اتنا خراب ہے کہ ایک تو خود ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں، اور جو ایمان لے آئے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کہیں نہ کہیں ٹیڑھا کر دے کہ وہ ایمان لا کر بھی بے عمل ہو جائے۔ جیسے انہوں نے اس پوری کوشش میں یہ میڈیا کو استعمال کیا اور طرح طرح کی فلمیں اور چیزیں بنا کر ہمیں ٹیڑھے پن میں مبتلا کر دیا۔ تو تمہارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود تم لوگوں کو بھٹکاتے ہو، دین سے روکتے ہو، اور جو ایمان لے آئے ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے رستے کو خراب کرنے کے لیے باقاعدہ کوشش کرتے ہو، جد و جہد کرتے ہو، حالانکہ تم تو خود گواہ بنائے گئے ہو، توریت کی گواہیاں موجود ہیں تمہارے پاس، بجائے اس کے کہ تم گواہی دو تم معاملے کو اور الجھا رہے ہو کیا گیا ہے تم؟ ان کا کردار بتایا جا رہا ہے نا۔ جیسے آپ دیکھیں ہمارے علماء میں بھی ایک طبقہ یہ پیدا ہو گیا ہے نا، جو جان بوجھ کر لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں، جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں اور دین سے دور کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب والے ہیں، عالم ہے نا، تو ان کو تو گواہی مل گئی کتاب سے، مگر وہ گواہیاں چھپا جاتے ہیں۔ جو قرآن آپ پڑھیں علماء وہی پڑھتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کتنی واضح آیتیں، تو کیا انہوں نے یہ آیتیں پڑھی نہیں ہیں؟ پڑھی ہیں، مگر کہانی کیا بنا لی؟ قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھو، فہم کی ضرورت نہیں ہے، پڑھو گے تو وہابی ہو جاؤ گے۔ یہی قصے بنائے ہوئے ہیں نا۔ اگر قرآن پڑھنے سے انسان وہابی ہو جاتا ہے پھر وہابیت ہی درست ہے۔ اگر یہ وہابی کہتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو وہابیزم کہتے ہیں، تو پھر چلو وہابیت ہی صحیح، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن ہی لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی پر عمل کیا۔ لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اخلاق سے مطلب ہے عادات، کہ آپ کی عادات کیسی تھی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر پورا عمل فرماتے تھے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب علماء نے دیا قرآن ناطق، بولنے والا قرآن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا پریکٹیکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، قرآن ہی پر عمل کیا۔ آج یہ کہتے ہیں قرآن پڑھو گے تو وہابی ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن پڑھنے کا نام وہابیزم ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں یہ ٹائٹل قبول ہے۔ یہی بات ہے، قرآن کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ قرآن پڑھنے سے سوچیں بدل جاتی ہیں، کیونکہ آیتیں صاف ہے نا آپ کے سامنے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ ڈیٹیل بتا رہی ہوں، میں ڈیٹیل نہیں بھی بتاؤں گی نا تو آپ کو اصل بات تو سمجھ آ جائے گی۔ آپ کے پاس اتنا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا ہسٹوریکل اور اتنی دلیل نہیں ہوگی، لیکن اصل بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، اسی لیے قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو یہی کردار انہوں نے ادا کیا۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تم نبیوں کے بارے میں جانتے ہو کیونکہ تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس توریت کا علم ہے، تو ہمیں بتاؤ۔ آپ بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی گواہی دیتے، یہ لوگوں کو روکتے، اور روکنے کے لیے کیا کرتے؟ صاف نہیں کہتے تھے، کیونکہ صاف کہتے تو لوگ ان کے پاس اٹھ جاتے، گھما گھما کر بہانے پیدا کرتے، جن میں سے دو یہ اہم بہانے تھے جن کو اللہ نے واضح کیا۔ ایک کہ اگر یہ نبی برحق ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ کرتے۔ اب یہ بات جھوٹ تھی کہ سچ تھی؟ کیسے؟ کیونکہ سب سے پہلے تو کعبہ ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس تھا ہی نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس تھا ہی نہیں۔ خود توریت کیا کہتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے 450 سال بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے بنایا۔ یہ باب کتاب سلاطین کے اپنے یعنی بیان کو میں ذکر کر رہی ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ ہی تھا، حتیٰ کہ
داؤد علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی رہا جو سلیمان علیہ السلام کے والد تھے. سلیمان علیہ السلام بھی آغاز میں بیت اللہ ہی کی طرف منہ کیے ہوئے تھے. اب یہاں پر ایک اور بات بھی آ گئی نا کہ انہوں نے بڑا اس بات کو بنایا نا کہ لو یہ کیسا نبی ہے, پہلے 13 سال 14 سال تو جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب بیت اللہ کی طرف ہو گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے تو یہی کیا ہے نا, پہلے وہ اپنے والد کی زندگی میں جب تک حضرت داؤد علیہ السلام رہے تو اسی طرح منہ کر کے پڑھتے رہے, پھر اپنی حکومت میں بھی پڑھتے رہے, یہاں تک کہ جب اللہ کا حکم ہوا ہوگا کیونکہ جب بیت المقدس بنا ہے تو بیت المقدس کی تعمیر کے بعد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تھے, ہے نا. تو لہٰذا بیت المقدس کی تعمیر میں جب جنات لگے ہوئے تھے تو سلیمان علیہ السلام نے وفات پائی, اور وہ جو ہے اس کے یعنی اسٹک کے سہارے کھڑے تھے اور وہ بعد میں گرے, تو یہ ساری بات قرآن بیان کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بیت المقدس کا جو مین کمرہ تھا جیسے بیت اللہ کا ہے, جسے گنبد صخرہ والا کمرہ بھی کہتے ہیں, وہ فوراً بن گیا, اور باقی جو باہر کا سارا احاطہ وغیرہ ہے جیسے آج کعبہ کی بھی بلڈنگ ہے وہ بعد میں تعمیر ہوتی رہی. تو سلیمان علیہ السلام کی بھی حکومت کے آخری زمانے میں بیت المقدس بنا, تو آخری چند سال, ہو سکتا ہے وہ سال ہو یا 2 سال ہو, سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو جس چیز پر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کیسا نبی ہے کہ 14 سال یہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتا رہا اور اب اس نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا. پہلے تو نبی خود نہیں بناتے, اللہ بناتے ہیں. اور اگر یہ بات قابل اعتراض ہے تو یہ بات تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام میں بھی پائی گئی. وہ پوری زندگی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, اپنی آخری زمانے میں بیت المقدس کی طرف پھر گئے. تو اگر یہ قابل اعتراض بات ہے تو تمہارے ہاں بھی ہوئی, لیکن یہ قابل اعتراض ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ رب کریم کا حکم تھا, لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے پورا کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا, تو پھر قابل اعتراض بات کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہی اللہ یہاں بتا دے, اللہ کہتے تم تو گواہ ہو ان ساری باتوں کے, تمہیں تو پتا ہے یہ ساری باتیں, پھر بھی تم لوگ جو ہے لوگوں کو دین سے پھیر رہے ہو. وما اللہ, وما نہیں اللہ, اللہ بغافل غافل عما, اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو, اور جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے. یعنی تم لوگ جو جھوٹ بول رہے ہو, جو دین چھپا رہے ہو, جو باتیں بدل رہے ہو, اللہ رب کریم وہ ساری باتیں جانتا ہے. اب یہاں پر ان آیات میں جو ہم نے 93 سے شروع کی اور 99 تک آئے, یہود کے 2 بڑے اعتراضات کا واضح جواب دے دیا گیا. ایک حلت و حرمت والے مسئلے کا, اور دوسرا قبلہ کی تبدیلی والے مسئلے کا. واضح اللہ نے جواب دے دیا. پہلے اللہ نے دوسرے دلائل دیے. سورہ بقرہ میں بڑی تفصیلی بحث آئی ہے تحویل قبلہ پر, وہاں دوسرے اللہ نے دلائل دیے, یہاں دوسرے دلائل دیے. اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں, وہاں اللہ رب کریم نے بتایا ہم نے یہ جانچا کہ کون پوری طرح دین پر چل رہا ہے, کون جو ہے وہ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے, حقیقتاً دلی طور پر ساتھ نہیں ہے. یہ سارے دلائل بیان کرنے کے بعد اب یہاں اللہ رب کریم ایک اور دلیل بیان کر رہے ہیں. یہاں اللہ رب کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قبلہ جو ہے پہلے بیت اللہ ہی بنایا گیا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بچوں کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جا کر بیت المقدس قبلہ بنا, اور سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کا بڑا حصہ بیت المقدس کو قبلہ مانا, بیت اللہ کو قبلہ مانا. سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بیت اللہ کو قبلہ مانا, آخر زمانے میں بیت المقدس کی طرف مڑے. تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ قبلہ اول ہی پر لایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو قبلہ اول ہے بیت اللہ اور قبلہ ثانیہ ہے بیت المقدس, اور اب قیامت تک قبلہ یہی رہنے والا ہے. تو اس طرح دونوں اعتراضات کا واضح جواب دے دیا گیا. اب اللہ رب کریم صرف یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جان بوجھ کر لوگوں کو دین سے روکتے ہو, اور جو دین قبول کر لیتے ہیں ان کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے ایسے جھوٹ بولتے ہو. تو یاد رکھو تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے, سب دیکھ رہا ہے, خود دیکھ رہا ہے, اور نامہ اعمال بھی لکھا جا رہا ہے. تو قیامت کے دن ایک ایک سوال کا جواب تمہیں دینا پڑے گا, بس اس جواب دہی کے لیے تیار. ٹھیک ہے, اللہ رب کریم ہمیں دلوں کے ٹیڑھا ہونے سے بچائے. دعا یاد ہے نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. یہ دعا پڑھا کرے. یہ خاص اسی لیے ہے کہ اللہ جی, یہ آپ نے سورہ آل عمران کے شروع میں ہی پڑھی ہے نا, کہ جو ایمان میں علم میں پختہ کار ہیں وہ قرآن کے مشتبہ آیتوں کے پیچھے نہیں پڑتے, اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد, اور
ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما تو بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ عربی ٹیکسٹ یاد نہیں ہوتا تو اردو میں بھی مانگ لیں تو بھی انشاءاللہ اللہ فضل کریں گے، ساتھ ساتھ عربی ٹیکسٹ یاد کر لیں. تو اللہ رب کریم ہم پر فضل کرے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے، اور ہمیں جو بلاغ کی ذمہ داری دی گئی ہے اسے واضح طور پر آگے پہنچانے کی توفیق عطا کریں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.